भाई साहब, ये हमें फरमाएं कि ये जो 23-24 का बजट पेश हुआ है, इसके अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हैं, आपके नज़दीक वो हकीकी हैं, काबिल अमल हैं, और IMF भी अब मौजूदा हुकूमत से राज़ी होगा और इसी महीने हम तवक्को करें कि स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जो हदाफ रखे गए हैं बजट में आने वाले साल के, वो माशाल्लाह जिसे हम कहते हैं एम्बिशियस हैं। अच्छा। और इस तरह आप देखिए कि हमारी कोशिश ये है कि FPR के रेवेन्यूज में 28% इजाफा हो, जबकि पिछले साल बड़े मुश्किल से 16-17% हासिल कर पाए थे। सही। हालांकि मिनी बजट भी लाए थे मार्च में, मगर उसके बावजूद शॉर्टफॉल रहा है 400 अरब। जी। दूसरी तरफ जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में, उसमें हैरत अंगेज इजाफा टारगेट किया गया है, तकरीबन 80% से भी ज्यादा। सही। तो अब ये देखना है कि क्या पेट्रोलियम लेवी से तकरीबन 2 गुना रेवेन्यू मिल जाएंगे और क्या हमारे स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स में तकरीबन 2.5 से 3 गुना इजाफा हो जाएगा। जी। और ये एम्बिशियस हैं टारगेट्स आपके रेवेन्यूज के। बस हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इन्हें हासिल कर ले। दूसरी तरफ आप खर्चों पे आ जाइए। और खर्चों पे जो सबसे नुमाया इजाफा है वो है आपके कर्जों की सूद की पेमेंट। ठीक। और वो बढ़ाकर तकरीबन 2000 अरब इजाफा किया गया है अगले साल के लिए। इस साल 5200 अरब से बढ़ाकर अगले साल 7300 अरब तकरीबन। तो अब वो भी बहुत बड़ा इजाफा है। तो लिहाजा आपके खर्चों में आप अब देखिए कि पाकिस्तान में हमारा फेडरल बजट जो है वो माशाल्लाह 14,000 तकरीबन 500 अरब तक पहुंच चुका है। ये काफ़ी इजाफा है बजट में। तो सारे अहदाफ जो हैं वो माशाल्लाह अब डेवलपमेंट स्पेंडिंग के बारे में भी कोशिश ये है कि इसे 80% से तकरीबन 2 गुना किया जाए। तो ये बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं। इसके बरक्स आप देखिए कि इकॉनमी जो है क्या वो वाकई इन हालात में 3.5% का शरह नमू हासिल कर पाएगी, जबकि पिछले साल हमारा अंदाजा ये है, हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है, मगर हमारा अंदाजा ये है कि ये मनफी था तकरीबन 3%, और ख़ास तौर पर सैलाब के असरात की वजह से। तो अब ये देखना है कि इन हालात में, जबकि मुल्क हालात आप देखिए कि काफ़ी परेशान कुन भी हैं, आपके रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुकी हैं। ऐसा लेवल हमने बहुत सालों से नहीं देखा। तो ओवरऑल मेरा असेसमेंट ये है कि बजट इज एम्बिशियस एंड परहैप्स ये भी कहूँ कि अनरियलिस्टिक। तो एक तो भाई साहब, ये अनरियलिस्टिक जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, इसकी वजह क्या है? दूसरा ये है कि आज ही स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और शरह सूद 21% रखी है। 21% शरह सूद के साथ सनत, तिजारत, मईशत आगे कैसे बढ़ेगी और फिर ये टारगेट कैसे हासिल होंगे? ये रेवेन्यू का पिछले साल अगर हम हासिल नहीं कर पाए तो इस दफ़ा कैसे हासिल करेंगे? अगर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका हदफ जो है पिछले साल से भी कम रखा गया है, रेमिटेंसेस का मामला भी कुछ ऐसा ही है, तो क्या समझते हैं कि ये इतना एम्बिशियसली क्यों मुकर्रर किए गए हैं? बात दरअसल ये है कि हुकूमत कुछ हद तक तो आपको अंदाज़ा है कि IMF के प्रेशर में है, और IMF चाहता था कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर रेवेन्यूज़ में नुमाया तौर पर एक बहुत बड़ा इजाफा दिखाए। और हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो हमने टारगेट 9,200 अरब का रखा है उससे भी कुछ ज़्यादा। हाँ, वो तो 1,000 अरब का कह रहे थे, 10,000 अरब का कह रहे थे। बिल्कुल। तो लिहाजा अच्छा, साथ साथ बात ये है कि देखिए, अगर आप रेवेन्यूज बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये भी होता है कि आप बजट में मुनासिब किस्म के प्रोग्रेसिव
ٹیکسیشن پروپوزلز لائیں جس سے جو ملک کے امیر طبقہ ہے اس پر ذرا بوجھ میں اضافہ ہو اور ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ براڈن ہو جائے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ 28% گروتھ ٹارگٹ کے باوجود جو ٹیکسیشن پروپوزلز لائے گئے ہیں وہ صرف 200 ارب کی. جی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 28% حاصل کرنے کے لیے کم از کم 600 سے 700 ارب کے نئے ٹیکسیشن پروپوزلز کی ضرورت تھی. خاص طور پہ ہمارے ٹیکس کے نظام کو پھیلانے کی ضرورت تھی, مگر وہ ایسا نظر نہیں آیا ہے. تو لہٰذا میں اس وقت آپ سے کیا کہوں کہ بجٹ اس سال کا ذرا آپ دیکھیے کہ کیا ہوا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. سال کے آغاز میں یہ طے ہوا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ 4.9% ہوگا ہمارے جی ڈی پی کا. ہوا ہے یہ 7 کم از کم 7 سے 8%. ٹھیک. تو تقریباً یعنی کہ اضافہ 4% تک. 2000 ارب سے زیادہ بڑھ گیا ٹارگٹ سے آپ کا ڈیفیسٹ. لیکن پاشا صاحب سوال یہ بھی ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے تناظر میں یہ بجٹ متوازن ہے؟ آئی ایم ایف اس مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یقیناً گورنمنٹ نے تو ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, مگر شاید جس طرح ابھی بات ہوئی کہ شاید ریونیوز میں کچھ اور اضافہ چاہتی تھی آئی ایم ایف, اور چاہتی تھی کہ ٹیکسیشن پروپوزلز اور زیادہ ہوں. دوسری طرف جو آپ نے اپنے بجٹ میں جو ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ سود کی پیمنٹ قرضوں پر, اس کو آپ نے 7,200 ارب رکھا ہے. 300 لگ بھگ آپ دیکھ لیں, 7,300 ارب. اب آئی ایم ایف کا اندازہ یہ تھا کہ اس سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں حکومت جو ہے 21% جو لیول ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے جو سے کم لے جائے. مگر آئی ایم ایف جو ہے اس کو انٹرسٹ ریٹس کا بڑا شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں, اس لیے آج آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک نے اسی لیول پہ رکھا ہے, اس لیے کہ آئی ایم ایف کی چھتری ابھی تک موجود ہے. مگر 30 جون کے بعد میں اس کے امکانات ضرور ہیں کہ سر سود کم کریں گے اور وہ بہت مناسب میں سمجھتا ہوں پالیسی ہوگی. پاشا صاحب 35% تنخواہوں میں 35% تک اضافہ آپ سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھیں تو یہ تو حالات کے متقاضی لگتا ہے, لیکن پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت یا جو موجودہ وزارت خزانہ ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈالے گا یہ اضافہ؟ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ پڑے گا. پینشنز پہ 17.5% بڑھا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا, اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے نچلے طبقے کے جو امپلائیز ہیں گریڈ 1 سے گریڈ 6 گریڈ 7 تک, ان کی آمدنی میں مناسب طریقے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بڑھا کر 32,500 تک لے جائیں گے. اس وقت وہ 25,000 سے بھی کم ہے. یہ بہت مناسب ڈیسیشن ہے گورنمنٹ کا. مگر جو بڑے آفیشلز ہیں ہمارے 17 گریڈ کے اوپر, ان کے لیے 30% اضافہ اور پینشنز میں 17.5% اضافہ, اس کا بوجھ کیا حکومت برداشت کر پائے گی؟ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ چاروں پروونشل گورنمنٹس پر پریشر ہوگا کہ وہ یہی کریں. اور سندھ کی گورنمنٹ نے تو اس سے بھی زیادہ بتا دیا ہے. انہوں نے تو سارے گریڈز کے لیے 35% کر دیا ہے. وہ خطرہ یہ ہے کہ اگر 4 پروونشل گورنمنٹس میں جن کی امپلائمنٹ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے 3 گنا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمارا فرسٹ کیلکولیشن جو ہے وہ یہ کہ اس کا جو خرچہ ہوگا آنے والے سال 600 ارب. اتنا بڑا اماؤنٹ ایک سال میں ایبزارب کرنے میں یقیناً دقت ہوگی. اور پروونشل گورنمنٹس کے جو سرپلسز انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں 650 ارب کے, وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. اچھا بھائی صاحب, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آئی ایم ایف کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کا پینشن کا سسٹم ہے اس کو تبدیل کریں, یہ بھی بہت بڑا بوجھ ہے آپ کے بجٹ پر. تو
اب پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ کے ریونیو بڑھ نہیں رہے، تنخواہوں میں آپ خاص طور پر 17 سے اوپر کے جو ملازمین کی 30% 30% اضافہ ہے، کیا یہ آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں یا آئی ایم ایف کا جو اسٹرکچرل اس کا تھا ریفارم کا ایشو تھا، یہ اس سے متصادم نہیں ہے سب کچھ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اضافہ کیا ہے وہ شاید آئی ایم ایف کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، مگر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک آپ نے جو اضافہ کیا ہے 35% کا اور منیمم ویج کو بڑھایا ہے، یہ ان حالات میں مناسب تھا. ہمیں سوچ سمجھ کے ہائر گریڈز میں کم اضافہ دینا چاہیے تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پینشنز جو ہیں ان کے پیچھے کوئی کنٹریبیوشنز نہیں ہے، نہ کوئی پینشن فنڈ ہے. یہ خرچے ایسے ہوتے ہیں جب ان کا وقت آتا ہے، کوئی ایڈوانس پروویژنز نہیں ہے. بس ایک اشارہ البتہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ضرور دیا ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ ایک پینشن فنڈ قائم کرنے کی کوشش کرے گی. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس خرچے کو کم کرنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو، کچھ سال پہلے ہم نے ایج آف ریٹائرمنٹ کو 58 سے بڑھا کر 60 کیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے تاکہ بوجھ ذرا اسپریڈ ہو اگلے سالوں کے لیے کہ ایج آف ریٹائرمنٹ کو 63 میں لے جائیں. اچھا. اور جو نئے امپلائیز ہائر ہوں گے، کچھ ہم امید کر رہے ہیں کہ کم ہی ہوں، مگر اگر کچھ بھی ہوں تو وہ کنٹریبیوٹری اسکیم کے تحت آئیں. اس طرح آپ کو حیرت ہوگی، اس وقت پاکستان کے پینشنز کا خرچہ صرف 1400 ارب تک پہنچ جائے. جی سارے گورنمنٹس کو ملا کر. جی